عبادات بہت ساری ہیں جن میں کچھ مالی عبادتیں ہیں اور کچھ بدنی عبادات ہیں اور کچھ جسمانی عبادات ہیں۔ وہ عبادات جو انسان کے جسم سے ادا ہوتی ہیں انہیں عبادت الجوارح کہا جاتا ہے، جو انسان کے اعضاء سے ادا ہونے والی عبادات ہیں، اور وہ عبادات جو انسان کے دل سے ہوتی ہیں انہیں عبادت القلوب کہا جاتا ہے۔ اور عجز و انکسار ایک ایسی عبادت ہے جو افضل ترین قلبی عبادت ہے، جس کا تعلق انسان کے دل کی کیفیت سے ہے، اس کے باطن کی کیفیت کے ساتھ ہے، اس کی روح کے ساتھ ہے۔ اور اسلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے دل سے یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک عبد مسکین ہے اور عجز و انکساری کا پیکر ہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک بندہ سمجھتا رہے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن میں ایسے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج، جتنے انسان ہیں، یا ایھا الناس، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، میرے سمیت آپ سب پورے انسان جتنے پیدا ہو چکے دنیا سے جائیں چلے گئے، جتنے آئیں گے، یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہماری طرح عاجز نہیں ہے۔ واللہ الغنی الحمید، اور وہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ تو اس سے مراد کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ کے محتاج اور فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف ہے، اور ساری شانیں، ساری حمد، ساری تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ اور یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بندہ خود کو تسلیم کرے کہ وہ اللہ رب العزت کا ایک عاجز بندہ ہے اور اس کے سامنے سر نیاز کو جھکانے والا ہے، اور اس کی حیثیت اور اہمیت کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری، اس کی کوئی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی۔ اگر درجے کے لحاظ سے دیکھیں تو درجہ بلند، شان بلند، نبوت میں اعلیٰ، رسالت میں اعلیٰ، اللہ کے حبیب مکرم جنہیں اللہ نے معراج کی رات جو ہے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اتنی شانوں کے لائق، اتنے بے شمار معجزات جنہیں عطا فرمائے، اتنے کمالات اور شان رکھنے کے باوجود آپ اپنی ایک دعا کے اندر کس طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر عرضی پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ مساکین جنت میں امیر لوگوں سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے، لہٰذا اے عائشہ کسی بھی مسکین کو دروازے سے واپس نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ اور فرماتے ہیں مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قربت اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روز قیامت اپنے سے قریب کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کو تلقین کر دی ہے، اور خود اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسکینی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی حالت میں موت دے، اور قیامت والے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا۔ اور یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ دنیا کا مال و متاع قیامت میں اول درجہ نہیں دلائے گا، بلکہ جو غریب ہیں دنیا میں، جن کے پاس وسائل کم ہیں، وہ 40 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس مسکینی سے فقر مراد نہیں ہے، جس طرح کہ عام وہ فقر پھٹے پرانے کپڑے یا اس طرح کی نہیں،
ایسا فقیر کہ وہ ظاہر بھی نہ ہونے دے اپنی فقر کو، اپنی غربت کو ظاہر نہ ہونے دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بھوک میں پڑا ہے، پیاس میں پڑا ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، لیکن کسی کو نہیں بتاتا۔ فقر کی لائن یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کہے کہ میں فقیر ہوں اور ادھر سے شور شرابہ ڈالے، ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مانگے، پھر وہ فقیر نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے۔ فقیر کہتے اسے کو ہیں جو مانگے نہ کسی سے، فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی طلب اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھے، بلکہ فقر میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ فقیر کہتا ہے میری حالت جو ہے میرے رب کو پتہ ہے، میں یہ کیوں مانگوں، میں تو اسی کی جگہ پہ اللہ کا ذکر کر لوں گا۔ یعنی وہ اپنی اللہ کے سامنے بھی حالت اور التجا کہتا ہے کہ میرا رب تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے شاید فرمایا مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قربت اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روز قیامت ان کے قریب کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے اس فقر سے پناہ مانگی ہے جو فقر لوگوں کے دروازے پہ کھڑا کر دے، جو فقر MNA کے دروازوں پہ کھڑا کر دے، جو فقر تمہیں دنیا داروں کے اندر جا کے ذلیل کر دے، وہ فقر جو تمہیں بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دے، وہ فقر تمہارے لیے ذلت کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ کے محبوب نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ تین چیزوں کی پناہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دعا کے اندر مانگی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، آمین۔ یعنی ایسی محتاجی سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جس میں بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ بندوں کی محتاجگی ایسی محتاجی اور فقیری طلب نہیں فرمائی، بلکہ مراد یہ ہے کہ بندہ بے شک عالی شان زندگی بسر کرے لیکن اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اس کے دل میں تکبر نہ ہو، اور وہ اپنے دل اور باطن سے اللہ تعالی کے سامنے جھک کر خشوع و خضوع سے زندگی گزارے۔ اور یہاں لباس کا انکسار مراد نہیں ہے بلکہ دل کا انکسار مراد ہے کہ انسان کے دل کی انکساری ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس مال دولت بھی ہے، دل کا انکسار رکھتا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، تو وہ بھی فقر کے ساتھ ملے گا جا کے۔